اس میں تیم التیمی بولتی نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی قبیلے سے ہیں، التیم. نہیں، وہ قریشی نہیں ہے وہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد. چلیے سبق کھولیے. گزشتہ کل کے درس میں ہماری جو بات چل رہی تھی وہ یہ کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ایک صاحب آئے جن کا نام تھا عدنان، اور انہی کی نسل سے آگے چل کر کے اللہ کے رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے قیدار، انہی کے نسل سے عدنان پیدا ہوئے اور عدنان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک ہم لوگوں نے پڑھا تھا. پھر اسماعیل علیہ السلام اور عدنان کے درمیان کتنے نسلیں ہیں، کتنے لوگ گزرے ہیں، کتنے آبا و اجداد عدنان سے لے کر کے آگے اسماعیل تک ہیں علیہ السلام. اس کے تعلق سے بعض مورخین کہتے ہیں کہ 40. پھر ابراہیم سے لے کر کے آدم تک علیہ السلام. میں وہ ساری تفصیلات آج کے درس میں نہیں بتلاؤں گا، میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، آپ جا کر کے دیکھ لے سکتے ہیں. یہ جو کتاب ہے رحمت للعالمین، مولانا سید سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ، اس کا عربی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. انگریزی زبان میں ہے کیا واللہ اعلم، عربی میں تو آ چکی ہے. اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 23 آپ دیکھ لیجئے. جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 23، یہ 3 جلدوں میں ہے یہ، اور تینوں جلدیں ایک ہی ساتھ جو ہے طبع کی گئی ہیں. 3 جلدیں ہیں اس کے اندر، 3 جو جلدیں ہیں وہ ایک ہی ساتھ ہیں، اور یہ کتاب 3 جلدوں میں الگ بھی چھپتی ہے. آپ دھوکہ نہیں کھانا کہ جو یہ ایک جلد ہوگی کر کے. ہاں اردو تو بہت ہارڈ ہے الرحیق المختوم سے بھی، کیونکہ الرحیق المختوم کے مصنف جو انہوں نے آج سے 25 یا 35 سال پہلے کتاب لکھے تھے، اور یہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے، 100 سال پرانی اردو ہی. ان کا انتقال 1930 میں ہوا. حج کے لے گئے تھے، واپسی میں کشتی میں انتقال ہو گیا تو ان کو جو ہے سمندر میں ڈال دیا گیا جنازے کی نماز پڑھ کر کے. مولانا سید سلیمان سلمان منصور پوری رحمہ اللہ، بہت عظیم عالم دین، مالیر کوٹلا کے قاضی تھے یہ. بہرحال اس میں تینوں جلدیں ہیں. اس کی جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر ہے 23، اس میں آپ دیکھ لیجئے انشاءاللہ ساری تفصیلی باتیں اس میں آ جائیں گی. جس کو مراجعہ کرنا ہو اس کی طرف مراجعہ کریں. آگے بڑھیں. آج کے درس میں انشاءاللہ ہم لوگ کل 3 باتیں پڑھیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے، یہاں دیکھیے، بہرحال معد کے بیٹے نزار سے کر کے ہے نہیں، ہاں وہاں سے دیکھیے. ابراہیم کو ملا ہاں. بہرحال معد کے بیٹے نزار سے، یعنی جو عدنان ہی نہیں، عدنان کے بیٹے معد کے بیٹے نزار. نسب نامہ آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ بہت مبارکبادی کے قابل رہیں گے وہ. مشکل ہے نہیں تھوڑی؟ ہاں انشاءاللہ کوئی بات نہیں. دلچسپی ہو، یہ اللہ کے رسول کا نسب نامہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو 2-3 منٹ میں ایک بات بتلاتا ہوں، ذرا غور سے سنیے. سبق پڑھنے سے پہلے ایک 2-3 منٹ کی بڑی کام کی بات میں آپ کو بتلاؤں گا کہ اللہ کے رسول کی جو ہمیں سیرت پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، یہ تقریباً سارے مسلمان اس سے واقف ہیں. آپ کی نبوت کی عمر جو ہے نا وہ صرف 23 سال ہے. بقیہ 40 سال کا جو تعلق ہے وہ آپ کی نبوت سے نہیں ہے. لیکن جب ہم بولتے ہیں نا قرآن اور حدیث جو بولتے ہیں، تو قرآن میں بھی اور پوری حدیث بھی، حدیث جب بولتے ہیں تو صرف آپ کی 23 سال کی نبوت کو نہیں بولتے. حدیث آپ کا وہ 40 سال کا جو عرصہ ہے بچپن سے لے کر نبوت تک، اس میں جو کچھ آپ کی زندگی ہے وہ سب حدیث کی تعریف میں داخل ہے. صرف آپ کی 40 سال کی زندگی نہیں، بلکہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے عرب کے حالات کو پڑھنا جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، آپ کے خاندان قبیلے کو پڑھنا، اس کی جغرافیائی حالات کو پڑھنا، وہاں کیا کچھ مسائل تھے وہ سب پڑھنا، سب حدیث پڑھنے میں داخل ہے.
ایک آدمی اللہ کے رسول کی کوئی 23 سال کی زندگی کو پڑھتا ہے، جو ثواب ہے وہی ثواب وہاں پر ہے، بس نیت درست ہونی چاہیے ہماری. اس کو تاریخ سمجھ کے مت پڑھیے. امام بخاری رحمہ اللہ کی جو صحیح بخاری ہے اس کا نام آپ میں سے اکثر لوگوں کو شاید نہیں معلوم رہے گا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کا جو نام رکھا انہوں نے الجامع المسند الصحیح من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایامہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کی زندگی 23 سال اور آپ کے 40 سال، بلکہ 40 سال کے پہلے کی زندگی بھی حدیث جب بولتے ہیں تو اس کے اندر داخل ہے. وہ ہم لوگ عموماً کیا پڑھتے ہیں؟ قولی، فعلی، تقریری جو بولتے ہیں نا، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کے سامنے کوئی کام کیا جانا جس پر آپ خاموشی اختیار کیے ہوں. صرف اتنا ہی نہیں، یہ ساری زندگی قرآن نے آپ کے 40 سال پر بھی گفتگو کی، 23 سال پر بھی گفتگو کی، 40 سال پر بھی، 40 سال ہے نا اس پر بھی گفتگو کیا قرآن نے، 40 سال کے پہلے کی زندگی پر بھی قرآن نے گفتگو کی. جبکہ قرآن آپ کی اصل نبوت پہ گفتگو کرتا ہے ایسا نہیں، اس سے پہلے بھی. کیوں؟ جب قرآن اور حدیث بولتے ہیں تو یہ بھی، تو یہ عین عبادت ہے ہماری. ہاں، کتاب کا نام؟ اچھا اچھا اچھا، الجامع المسند. تو بس میں آپ کو بتلانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ پڑھتے وقت ہمارے اندر ذرا سی بھی شیطانی یہ وسوسے نہیں آنی چاہیے کہ ہم اصل نہیں پڑھ رہے، بہت دور ہیں. اگر اس وقت ہمارا انتقال ہو جائے، عین عبادت میں ہمارا انتقال ہو رہا ہے، عین شہادت کا موقع ملے گا. نہیں، یہ شعور آنا ہمارے اندر. ایسا نہیں کہ جو ہے ابھی بہت دور ہے، بہت دور ہے، جیسے بولتے ہیں نا دلی بہت دور ہے، ویسے بہت دور مت سمجھیے، عین عبادت میں ہے ہم لوگ. یہ بھی ہو بہو قرآن کا حصہ ہے. آگے میں آپ کو بتلاؤں گا کیا کیسے کیسے کر کے. الجامع المسند الصحیح المختصر، کہاں لکھوں؟ المختصر من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الجامع المسند الصحیح المختصر من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد مجھے قریب سے نام یاد ہے، یہ ان کو بہت پہلے سے یاد ہے نام. چلیے اب اندازہ لگائیے آپ، من سنن، ایک تو سنن اور دوسری بات اس کے بعد کیا ہے؟ وہ ایامہ. ایام سے کیا مراد؟ سنن تو آپ کے 40 سال، یعنی آپ کے 23 سال، اور ایام صرف 40 سال نہیں. ایام سے مراد دن مراد نہیں. ایام اللہ قرآن مجید میں نہیں، ایام اللہ سورہ ابراہیم میں ایام اللہ سے مراد صرف دن، وہ معنی نہیں، وہ تاریخ، وہ زندگی. ہاں، وہ آپ کے 40 سال بھی، 40 سال سے پہلے بھی، یعنی گویا کہ یہ عین عبادت ہے، عین حدیث میں داخل ہے. یہ بتلانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ عجلت والی بات نہیں آنا، جلدی والی بات نہیں آنا، کہ ہم اصل مقصد پہ نہیں آئے ہیں. ہم لوگ ابھی تمہید میں ہیں، ابھی یہ نہیں ہے، ابھی فی الحال ہم لوگ اصل میں ہیں، آگے اصل میں داخل ہوں گے ایسا نہیں. اللہ کا عظیم احسان ہے، میں تو یہی نیت سے پڑھا رہا ہوں. آپ میں سے اگر کسی میں اس طرح کی بات نہیں ہے تو شعور پیدا کر لیں، نیت درست کر لیں کہ یہ خود بھی اپنے آپ میں اصل ہے. جی، قاعدے کے اعتبار سے من سنن رسول اللہ، میں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا ہوں، جگہ کی قلت کی وجہ سے بول دیا ہوں. آپ چاہے تو لکھ بھی لیں یا تو بول کر بھی لکھیں. چلیے پڑھیں. ہاں جی، ذرا کتاب پر نظر ڈالیے.
صحیح لکھا ہوں میں؟ الجامع المسند الصحیح المختصر من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایامہ. صحیح ہے نہیں جی؟ کتاب پہ نظر رکھیے. بہرحال معد کے بیٹے نزار سے، یعنی عدنان کے بیٹے معد کے بیٹے نزار سے، اب یہ قوسین میں ہے، بریکٹ میں ہے. کیا نزار سے متعلق کہا جاتا ہے کہ معد کی نزار کے علاوہ کوئی اولاد نہ تھی، یعنی عدنان کے بیٹے معد نا، اور معد کے بیٹے نزار، تو معد کے صرف ایک ہی بیٹے نزار، اور کوئی اولاد نہیں، ایسے کہا جاتا ہے. اب اس کے بعد معد کے بیٹے جو نزار ہیں، یعنی عدنان کے پوتے نزار، ان سے کئی خاندان وجود میں آئے. در حقیقت نزار کے 4 بیٹے تھے، اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا. چاروں کے نام یہ ہیں: ایاد، یہاں لکھا ہوا دیکھیے، ایاد، انمار، ربیعہ، مضر. یہ نزار کے 4 بیٹے ہیں، اور ہر بیٹے سے 4 بڑے بڑے قبیلے وجود میں آئے. ان میں سے مؤخر الذکر، یعنی آخری کے 2، مؤخر الذکر مطلب آخر میں ذکر کیے گئے 2، ربیعہ اور مضر. ان میں سے 2 قبیلوں کی شاخیں، اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہوئیں. یعنی ان 2 بیٹوں کی شاخیں، پھر ہر ایک سے کئی شاخیں، اس سے کئی شاخیں، اس سے کئی شاخیں، یہ بیٹے کی 2 شاخیں، پھر ان سے دیکھیں شاخیں اور شاخیں، شاخوں میں شاخیں، یعنی قبیلوں میں قبیلے، بہت بڑے بڑے خاندان ہوئے. ربیعہ اور مضر، ان میں سے مؤخر الذکر 2 قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہوئیں. چنانچہ ربیعہ سے اسد ابن ربیعہ، عنزہ، عبد القیس، کتاب میں نام لکھے ہوئے دیکھیے، وائل، بکر، تغلب اور بنو حنیفہ وجود میں آئے. یہاں قابل ذکر بات کیا ہے جو غور کرنے کی ہے، وہ یہ کہ یہ جو ربیعہ ہیں یہ سب کے سب ان کے صلبی اولاد ہیں، ایسا نہیں. یعنی ربیعہ ہی سے یہ اولاد ہوئی، ایسا نہیں. ربیعہ سے بہت سارے بچے ہوئے، ان کے خاندان آگے بڑھتا گیا، تو ان میں سے کوئی ایک بچے کا قبیلہ پھر زیادہ شہرت پا گیا. ایسا ہوتا ہی نہیں. ایک صاحب ہوتے ہیں، ان کی بیٹا بھی شہرت نہیں پاتا، پوتا بھی شہرت نہیں پاتا، پڑ پوتا شہرت پا لیتا ہے، پھر اس کے بعد ان کے میں آگے ایسے ہی. تو یہ اسد انہی کے بیٹے، عنزہ انہی کے بیٹے، عبد القیس انہی کے بیٹے، ایسا نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ عبد القیس بکر کے بھی بیٹے نہیں ہیں اور نیچے ہیں. تو بس یہ کہنا چاہتا ہوں، ربیعہ کا جو خاندان آگے بڑھتا گیا، ان میں سے جن لوگوں کے خاندان زیادہ شہرت پائے، ان میں سے یہ نام، یہ سب ربیعہ کے اولاد ہیں، ایسا نہیں. بات بالکل واضح ہے نا؟ ربیعہ کے بیٹے ہیں، ایسا نہیں. ربیعہ کا خاندان بڑھتا گیا، ان کی نسل جب آگے بڑھتی گئی تو کن کن کے خاندان میں زیادہ شہرت پائی، کون فرد زیادہ جو ہے شہرت پایا، پھر کس کا خاندان زیادہ بڑا، ان میں سے کچھ گنے چنے یہ نام ہیں. یہ سب کے سب انہی کے بیٹے ہیں، ایسا نہیں. کیونکہ بکر وائل کے بیٹے ہیں، تو پھر وائل کو بھی شہرت ملی، ان کے بیٹے بکر کو بھی شہرت ملی. بات بالکل اچھی طرح واضح ہے نہیں جی؟ چلیے اس کے بعد دیکھیں. مضر نزار کے 4 بیٹوں میں سے چوتھے بیٹے مضر. ہاں کن کے بیٹے؟ نہیں سمجھا آپ کا سوال میں. نہیں، تغلب ان کے بیٹے کا بھی نام ہے. تغلب مستقل ایک الگ بھی فرد ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تغلب ایک الگ بھی فرد ہے، ان سے ایک الگ بھی خاندان ہوا. ان کی نسل میں بھی تغلب ہے، تغلب ابن بکر، پھر علی ابن تغلب، ایسے مستقل نام ہے جی. اب اس کے بعد دیکھیں، مضر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی. ایک قیس علان، ایک الیاس وہی ہیں جن کے پھر خاندان سے اللہ کے رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم. الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کنانہ، پھر کنانہ کے بیٹے جو ہے وہ نضر تھے، ان کے بیٹے مالک تھے، ان کے بیٹے قریش. یعنی کنانہ کے بیٹے ہی قریش، ایسا نہیں، بیچ میں چھٹے ہوئے ہیں. بس ان کی خاندان میں پھر ان کو شہرت ملی، وہ مانا جی. چلیے اس کے بعد دیکھیے،
مضر کی اولاد دو بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی، قیس علان ابن مضر، الیاس ابن مضر. آپ کو معلوم ہے وفد عبد القیس اللہ کے رسول کے پاس جب آئے صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں کے لیے، کیا بولا تھا انہوں نے کہ درمیان میں مضر ہیں جن کے نقصان کا جن سے ہمیں خطرہ ہے، تو یہی مضر ہیں. وہ مضر قبیلہ آباد تھا وہاں پر. ہاں جی چلیے. اس کے بعد دیکھیں قیس علان سے، یعنی قیس علان مضر کے بیٹے جو قیس علان ہیں ان کے بچوں میں سے، اور یہاں بھی ایسے ہی قیس کے یہ 3 بیٹے ہیں ایسا نہیں، قیس کی نسل آگے بڑھتے گئی، ان میں سے وقت پر جن بچوں کو شہرت ملی، ان کے نیچے نسل میں جس پیریڈ میں جس دور میں جس بچے کو شہرت ملی، ان میں سے یہ 3 نام ہیں. ایسے نہیں کہ وہ بالکل قیس کے بچے ہیں اور مضر کے پوتے ہیں، ایسا نہیں. نہیں وہ دونوں بیٹے ہیں، الیاس اور قیس وہ مضر کے بیٹے ہیں، وہ تو مضر کے بیٹے ہیں، لیکن نیچے وہ بیٹے ہیں کیا، ایسا نہیں ہے معاملہ. البتہ الیاس کے یہ بیٹے ہیں مدرکہ، وہ الیاس کے بیٹے ہیں، یعنی سلبی اولاد ہیں. وہ بھی تمیم بن مرہ بھی. جی آگے دیکھیں قیس علان سے بنو سلیم، بنو سلیم، سلیم نہیں بنو سلیم، بنو حوازن، بنو غطفان یا بنو غطفان، یہ 3 قبیلے بہت زیادہ شہرت پائے، اور یہ سب کے مکان، سب کے رہنے کی جگہ سب الگ الگ تھے. یہ بنو حوازن مکے کے قریب تھے، طائف کے قریب میں، جن سے حنین کے موقع پر لڑائی ہوئی تھی. بنو ثقیف اور بنو حوازن سے سنا ہوگا آپ لوگوں نے. بنو حوازن جن سے حنین کے موقع پر لڑائی ہوئی تھی. بنو غطفان جنہوں نے خندق کے موقع پر بہت بڑی فوج لے کر کے آئے تھے کفار کا ساتھ دینے کے لیے. بنو غطفان، بنو حوازن. اچھا جی چلیے اس کے بعد دیکھیے بنو غطفان. اب پھر غطفان سے عبس، اور عبس ان کی سلبی اولاد ہیں ایسا نہیں، بس اس کا تھوڑا دھیان دینا آپ. عبس جو ہیں، عبس، ذبیان، اشجع، غنی بن عاصر، سب غطفان کی سلبی اولاد ہیں. معاملہ ایسا نہیں ہے، ان کا خاندان جب آگے بڑھتا گیا ان میں سے ان بچوں کو شہرت ملی. غطفان سے عبس، ذبیان، اشجع اور غنی بن عاصر کے قبائل وجود میں آئے. اب اس کے بعد دیکھیں الیاس بن مضر سے تمیم بن مرہ، حذیل ابن مدرکہ، بنو اسد بن خزیمہ اور کنانہ بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے. ادھر کا جو ہے نہیں معاملہ، وہ معاملہ. پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا. کنانہ کے بیٹے قریش ایسا نہیں، قریش ان کا نام کیا تھا، فہر ان کا نام تھا. فہر ان کا، فہد نہیں، فہر را. تو وہ کنانہ کے بیٹے نہیں تھے، کنانہ کے بیٹے تھے نضر، نضر کے بیٹے تھے مالک، اور مالک کے بیٹے تھے قریش جن کا نام فہر ہے، جن کو قریش کہا جاتا ہے. بس ان میں سے ان کو زیادہ شہرت ملی، وہ بتانا مقصود ہے. اب دیکھیں وہاں سے پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا. یہ قبیلہ فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ کی اولاد ہے. پھر قریش بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے. قریش کے بہت قبیلے ہیں، قریش کے بہت سارے قبیلے ہیں. ان میں مشہور قریشی شاخوں کے نام یہ ہیں: جمح، کیا ہے؟ جمح، سہم، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، یہ سب انہی میں سے، سہم میں سے، عبداللہ بن حذافہ وغیرہ سب. عدی، بنو عدی، بنو عدی جس سے عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ عنہ. مخزوم جن سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ابو جہل بھی مخزومی ہیں وہ. زہرہ جن سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اور قصی بن کلاب کے خاندان وجود میں آئے. قصی بن کلاب یعنی عبد الدار، اسد بن عبد العزہ اور عبد مناف، یہ قصی کے بیٹے تھے. قصی جو تھے نا، قصی کے جو بیٹے تھے ان میں سے ایک عبد الدار، نہیں لکھا ہوں میں یہاں پر، قصی کے بچوں میں سے ایک عبد الدار، ایک اسد بن عبد العزہ، ایک عبد مناف، یہ قصی کے بچے تھے. قصی کے بیٹوں میں سے عبد مناف کو زیادہ شہرت ملی، اور عبد مناف کے 4 بیٹے. دیکھیں یہ تینوں قصی کے بیٹے تھے، ان میں سے عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے، جن سے 4 قبیلے وجود میں آئے. 4 قبیلے: المطلب، ہاشم، نوفل، عبد شمس.
نوفل عبد شمس یہ آل رسول میں داخل نہیں ہے. جب ہم بولتے ہیں نا اہل بیت میں کون مراد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں، اور المطلب اور ہاشم کے خاندان میں جو بھی مسلمان ہوں گے، سب نہیں، جو بھی مسلمان ہوں گے وہ اہل بیت میں شمار کیے جائیں گے، ان دونوں میں سے نہیں. بات واضح ہو گئی؟ جی جی ایسا دونوں، ہاں اس میں بہت ساری باتیں ہیں، اس کے لیے آپ اہل بیت سے مراد کون ہے وہ سیڑھی دیکھ لیں. مختصراً آپ پوچھ لیں تو مختصراً یہ کہ انہوں نے ہر معاملے میں اللہ کے رسول کا ساتھ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ عثمان ابن عفان ان میں سے ہیں، جبیر ابن مطعم ان میں سے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم انہیں اہل بیت نہیں کہتے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے خود انہیں اہل بیت سے نکالا ہے کہ یہ اہل بیت میں نہیں ہے. اہل بیت جب بولتے ہیں ان دونوں میں سے جو بھی مسلمان ہوں گے، اس دونوں خاندانوں میں سے. اچھا چلیے، جن سے 4 ذیلی قبیلے وجود میں آئے، یعنی عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم. انہی ہاشم کی نسل سے عبد المطلب، یہ عبد المطلب ان کا نام نہیں تھا، یہ ہاشم جو تھے نا، ہاشم یہ فلسطین میں انتقال ہوا ان کا، اور یہ مطلب جو ہے ان کے بیٹے ہاشم کے، یہ مدینے میں رہ گئے تھے، تو ان کے چچا مکے میں تھے. یہ مدینہ جا کر کے اپنے بھتیجے کو لے کر مکہ آئے. جب آئے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ مطلب کے غلام ہے عبد المطلب، تو وہاں سے نام پڑ گیا عبد المطلب. جی چلیے، انہی اور ہاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا. یہاں تک بات واضح ہو گئی؟ چلیے آگے دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ ذرا غور طلب بات ہے، ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا حوالہ لکھ لیں آپ، انہوں نے نہیں دیا ہے اس کا حوالہ، نہیں مطلب یہ صحیح مسلم ایک حدیث آتی ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر ہے 2270/6. صحیح مسلم میں 2270/6. جی 2270/6 صحیح مسلم کی حدیث، جو یہاں پر ذکر نہیں کی گئی ہے. ذرا غور طلب بات ہے. الرحیق المختوم میں دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، یہ تھوڑا دھیان دیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اس پر تھوڑا دھیان دیں آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، یعنی اسحاق کے بجائے اسماعیل کا انتخاب فرمایا. پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ، اسماعیل علیہ السلام نسب نامہ موجود ہے آپ کے پاس، کنانہ کے نام پر مارک کر لیں آپ. پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا، اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، فہر کو. پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا. یہ اصل کے اعتبار سے حدیث صحیح مسلم میں ہے. واثلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ، صحابی رسول، واثلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ، یہ 80/5 ہجری میں ملک شام میں انتقال ہوا ان کا. یہ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے جو کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کس فرد کا انتخاب کیا؟ کنانہ. پھر کنانہ سے جو نسل آگے بڑھتی گئی نا، کنانہ کے کئی بچے تھے، کنانہ کے بچوں میں سے ایک تھے جن کا نام تھا، جی نہیں، ایک نام تھا، نہیں نضر، اس کے نیچے مالک، اس کے نیچے فار. تو کنانہ کے کئی بچے تھے، ان میں سے ایک نسل وہاں گئی جہاں سے اللہ کے رسول آئے، ایک نسل وہاں گئی جن سے یہ پیدا ہوئے، واثلہ بن الاسقع. اللہ کے رسول اور یہ صحابی دونوں کنانہ کے پاس جا کے ملتے ہیں، پھر کنانہ سے دونوں کا نسب ایک ہو جاتا ہے. یہ جو صحابی ہیں ان کا اور اللہ کے رسول کا کنانہ تک ایک نسب نامہ، کنانہ سے پھر دونوں بدل جاتے ہیں، دونوں کا نسب نامہ الگ ہو جاتا ہے، لیکن دونوں جا کر کے کنانہ پہ ملتے ہیں. تو اس حدیث کے راوی یہی ہے، واثلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ.
یہ صحابی کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل، اللہ نے اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کا انتخاب کیا. یہاں انہوں نے کیا لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل کا انتخاب کیا. بات صحیح ہے، بات غلط ہے کیا؟ لیکن ہر صحیح بات اللہ کے رسول نے کہا ہو ایسا ہونا ضروری ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بات تو صحیح ہے نا، اسماعیل ابراہیم کے بیٹے ہیں، بات غلط ہے صحیح ہے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا نسب نامہ گنوایا تو اسماعیل کا نام لیا. آپ نے کہا کہ اسماعیل کے اولاد میں سے کنانہ کو اللہ نے چنا. آپ نے ایسا نہیں کہا ابراہیم سے اسماعیل کو، اسماعیل سے کنانہ کو. آپ نے ابراہیم کا نام نہیں لیا علیہ الصلوۃ والسلام. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ کسی بھی صحیح حدیث سے ابراہیم سے اسماعیل کر کے نہیں فرمایا آپ نے کہیں بھی. آپ نے براہ راست اسماعیل ہی کا نام لیا. تو شیخ نے جو نام لکھا ہے اس کا حوالہ انہوں نے صحیح مسلم کا دیا ہے، جبکہ صحیح مسلم میں ابراہیم کے تعلق سے نام نہیں، جو میں نے آپ کو حدیث کا نمبر لکھوایا ہوں. یہ نمبر جو حدیث صحیح مسلم کا حوالہ دیا ہوں میں، اس میں ابراہیم سے اسماعیل کر کے نہیں ہے. البتہ ایک حدیث آتی ہے سنن ترمذی کی، جو بازو انہوں نے حوالہ دیا، نیچے دیکھ رہے ہیں آپ، نیچے حوالہ دیکھے ہیں جی. اس کا نمبر ہے سنن ترمذی میں 3605 36 ہاں جی 3605 کتاب المناقب سنن ترمذی میں 3605. اس میں بھی یہی حدیث موجود ہے، پوری حدیث. شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیے ہیں. البتہ شیخ نے کہا کہ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ ہمارے پاس موجود ہے، اس میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 610 حدیث نمبر ہے 302. اس میں تفصیلی تخریج کی ہے شیخ البانی رحمہ اللہ. اس میں انہوں نے لکھا کہ ابراہیم سے اسماعیل کر کے یہ جو الفاظ ہیں یہ اللہ کے رسول نے نہیں کہے، آپ سے ثابت نہیں ہے. بات صحیح ہے لیکن ہر صحیح بات آپ نے کہی ہی ہو ایسا ہونا کوئی ضروری نہیں. تو شیخ نے یہاں پر لکھا صحیح دون الاصطفاء الاول، یعنی ابراہیم سے اسماعیل جیسے جو الفاظ ہیں وہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ بس علمی امانت تھی اس لیے میں آپ کو بتلا دیا. تو شیخ نے یہاں پر جو نیچے لکھا ہے سنن ترمذی کا اور صحیح مسلم کا جو حوالہ دیے، صحیح مسلم میں وہ بات نہیں ہے. سنن ترمذی میں ہے لیکن اس کی زیادتی کے ساتھ ضعیف ہے حدیث. وہ اس کی زیادتی کو چھوڑ دے تب حدیث صحیح بنے گی. ابراہیم سے اسماعیل ایسا آپ سے ثابت نہیں ہے. بات واضح ہوگی آپ کو جی. چلیے اس کے بعد دیکھیں. اس کے بعد دوسری حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا. ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا فرمایا تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، یعنی ایک کافر ایک مسلمان، قیامت تک آنے والے مسلمان، قیامت تک آنے والے کافر، دونوں میں سے اچھے گروہ میں مجھے بنایا، یعنی مسلمانوں میں سے. پھر ان کے بھی 2 گروہ میں سے اچھے گروہ کے اندر رکھا، یعنی عام مسلمان، پھر ان میں سے انبیاء علیہ السلام اچھے گروہ میں مجھے اللہ نے رکھا. پھر جب قبائل کو چنا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھے قبیلے کا میرے لیے انتخاب کیا، یعنی کنانہ سب سے اچھا قبیلہ، ان میں سے فہر سب سے اچھا قبیلہ، ان میں سے پھر بنو ہاشم سب سے اچھا قبیلہ. اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ہمیشہ سے ہر اچھے قبیلے کا انتخاب کیا. پھر جب گھرانوں کا انتخاب کیا تو سب سے اچھا میرا گھرانہ تھا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور گھرانے خاندان نسب نامے کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں. بات بالکل صحیح ہے لیکن اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث سنن ترمذی میں ہے. سنن ترمذی میں اس کا حدیث نمبر ہے 3608. سنن ترمذی میں جی اس میں جلد نمبر لکھا انہوں نے، صفحہ اور جلد نمبر، حدیث نمبر بول رہا ہوں میں آپ کو. حدیث اس میں جو ابراہیم سے پھر اسماعیل کر کے ہے نا، وہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو 2 گروہ میں سے اچھے گروہ کا میرے لیے انتخاب کیا، پھر اچھے قبیلے کا، پھر اچھے گھرانے کا. یہ جو بات ہے نا یہ 3608 حدیث نمبر میں ہے سنن ترمذی میں. لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 70 پر 4 اس میں حدیث نمبر ہے 3070 پر 3.
شیخ البانی رحمہ اللہ نے تفصیلی تخریج کیے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بات ہے وہ ضعیف روایت ہے، صحیح روایت نہیں ہے۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ بات صحیح ہے، ہر بات کا صحیح ہونا اگر ایسا ہی ہوتا تو اخبارات میں دیکھ سکتے ہیں آپ، ہمارے واٹس ایپ وغیرہ میں، ایس ایم ایس میں، نبی نے فرمایا، بات اچھی ہوتی ہے، لیکن آپ نے کہا یہ ضروری ہے کیا؟ ہاں جی چلیے اس کے بعد بہرحال بات سمجھ میں آ رہا ہے الحمدللہ؟ ہاں اس کے بعد دیکھیں بہرحال عدنان کی نسل، تھوڑا وہ نقشہ رکھ لیں، آج پورا ختم کر دیں، 5 منٹ میں ہو جائے گا انشاءاللہ، ذرا نقشہ رکھ لیں، دروازہ بند کرو۔ ہاں ہو بہو جیسے میں لکھوایا ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ، یہ پھر اردو میں کیوں نہیں ہے ایسا سب؟ ہاں ہاں ذرا غور سے دیکھیں بھائی، ہاں دیکھیں بہرحال اب خلاصہ کلام، یہ جو آخری کی جو بات ہے نا بہت عمدہ ہے، بہت اہم ہے۔ بہرحال عدنان کی نسل جب زیادہ بڑھ گئی تو وہ چارے پانی کی تلاش میں عرب کے مختلف اطراف میں بکھر گئی۔ عدنان کی اولاد جب کھانے پینے کی تلاش میں، تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، جب ان کے خاندان قبیلے خوب بڑھ گئے، ایک ہی جگہ تو نہیں رہ سکتے تھے، الگ الگ جگہ بکھر گئے۔ چنانچہ قبیلہ عبد القیس نے بکر بن وائل کی کئی شاخوں نے اور بنی تمیم کے خاندانوں نے بحرین کا رخ کیا۔ نیچے آپ نے لکھا ہوگا، دیکھا نہیں آپ نے؟ عبد القیس کا جو علاقہ تھا یہاں تھا، وہ عبد القیس کا علاقہ، وہ یہاں سے لے کر کے مدینہ آئے تھے تو درمیان میں مضر قبیلہ پڑتا تھا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم وہاں سے آ رہے ہیں کہ درمیان میں مضر قبیلہ ہے۔ آج بھی یہ جو بحرین کا جو علاقہ ہے، وہاں عبد القیس کا جو قبیلہ رہا کرتا تھا، انہوں نے اللہ کے رسول کے زمانے میں 5 ہجری میں مسجد بنائی تھی اور جمعہ ادا کیا تھا انہوں نے۔ آج بھی اس مسجد کے آثار موجود ہیں، حوثا نامی علاقہ ہے، آپ انٹرنیٹ میں دیکھ سکتے ہیں آج بھی۔ اچھا یہاں ایک غور طلب بات کیا ہے، چنانچہ عبد القیس کا جو قبیلہ ہے وہ بکر بن وائل کی کئی شاخوں نے اور بنو تمیم کے خاندانوں نے بحرین کا رخ کیا۔ یہ جو پورا علاقہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ پورا علاقہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بحرین کہلاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، پورا علاقہ۔ آج بحرین چھوٹا سا علاقہ ہے، چھوٹا سا علاقہ، لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ پورا علاقہ بحرین کہلاتا تھا، پورا علاقہ۔ پھر اس کے زمانے کے رفتار کے ساتھ ساتھ یہ پورا علاقہ الاحسا کہلاتا تھا۔ کیا کہلاتا تھا؟ الاحسا۔ لیکن آج کل اسے الاحسا بھی نہیں بولتے ہیں، اس کا پورے علاقے کا نام ہے المملکۃ الشرقیہ، یعنی سعودی عرب کا مشرقی حصہ، المملکہ الشرقیہ۔ لیکن آج بحرین چھوٹا علاقہ بن گیا ہے اوپر یہاں کویت کے نیچے، لیکن اس زمانے میں یہ پورا علاقہ بحرین کہلاتا تھا۔ تو ان لوگوں نے سب کے سب بحرین کا جا کر کے رخ کیا انہوں نے۔ بنو تمیم جانتے ہیں آپ لوگ؟ بنو تمیم بھی یہاں پر رہنے لگے بحرین کے علاقے میں۔ یہ وہی بنو تمیم ہے جن کے تعلق سے بہت احادیث مروی ہیں، بہت احادیث، ان کی تعریف میں بھی، ان کی مذمت میں بھی۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت میں سے سب سے زیادہ دجال پر جو بھاری پڑیں گے وہ بنو تمیم، سب سے زیادہ سخت، یعنی وہ کسی بھی ڈھیل نہیں دیں گے دجال کو، سب سے زیادہ بھاری پڑیں گے بنو تمیم۔ بہرحال بنو تمیم اسی سے محمد عبد الوہاب نجدی وغیرہ اسی حصے سے ماشاءاللہ، بنو تمیم سے۔ اور آج کل بنو تمیم جو ہے نا، بنو تمیم کے اکثر لوگ آج کل یہ جو مصر ہے، مصر کے بعد لیبیا ہے، لیبیا کے بعد تونس، چھوٹا سا علاقہ ہے تونس، وہاں بڑی تعداد میں الجزائر وغیرہ میں رہتے ہیں بنو تمیم کے لوگ آج کل، ان کا جو علاقہ ہے۔ چلیے اس کے بعد دیکھیں، بنو حنیفہ ابن صعب ابن علی ابن بکر نے یمامہ کا رخ کیا، یعنی عدنان کی اولاد سب ادھر ہی تھے، ان میں سے کچھ قبیلے ادھر گئے۔ پہلا تو حصہ بحرین، یہ پورا علاقہ، اس کے بعد بنو حنیفہ کے جو لوگ ہیں یمامہ کا رخ کیا۔ یمامہ ریاض کے نیچے کا علاقہ، یمامہ اصل میں کبوتر کو بولتے ہیں، زمینی کبوتر، یمامہ، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں فتح ہوا تھا، وہ مسیلمہ بن الکذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جہاں جنگ ہوئی تھی نہیں وہی،
تو یمامہ علاقہ ہے وہ. تو یمامہ کا انہوں نے رخ کیا اور اس کے مرکز حجر میں متوطن ہو گئے, یعنی وہیں پر وہ رہنے لگے. بکر بن وائل کی بقیہ شاخوں نے یمامہ سے لے کر بحرین, اس کے بعد بکر بن وائل جو ہی نہیں وہ اور اس کی پوری قبیلے, اس کی پوری شاخیں یمامہ سے لے کر بحرین, یعنی یمامہ سے لے کر کے پورا بحرین. پھر اس کے بعد ساحل کاظمہ, ساحل کاظمہ کویت کا جو علاقہ ہے اس کے اوپر کا حصہ ساحل کاظمہ, یہ پرانا علاقہ ہے, بہت پرانا علاقہ. ساحل کاظمہ کویت کے اوپر کا علاقہ, کویت کے اوپر کا بصرہ کے نیچے کا, کویت کے اوپر کا بصرہ کے نیچے کا, یعنی اتنا وہ جا کر کے آباد ہو گئے. خلیج, خلیج جس کو بولتے ہیں, یہ پورے خلیجی ممالک, خلیجی حصہ یہ پورے خلیجی ممالک کہلاتے ہیں. خلیج, سواد عراق, ابولا کا حصہ اوپر آتا ہے. یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ بصرہ جو دیکھ رہے ہیں, بصرہ کا بالکل بازو کا حصہ ایران سے لگا ہوا اوپر کا یہ پورا حصہ ابولا کہلاتا ہے. یہ میں ایسے نہیں بتلا رہا ہوں, آپ جا کر کے ریکارڈ ہو رہا, آپ جا کر کے دیکھ لے سکتے ہیں انشاءاللہ. بس کہیں نہ کہیں انگلی رکھ دے رہا ہوں, سمجھ رہے ہوں گے آپ. یہ بالکل تحقیقی بات بتلا رہا ہوں میں آپ کو. سواد عراق, ابولا اور ہیت تک کے علاقوں میں بود و باش اختیار کر لی. ہیت, یہ جو بغداد کا جو علاقہ ہے, بغداد کے نیچے کا حصہ ہیت کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ ہیت. جی. اس کے بعد بنو تغلب یا بنو تغلب جزیرہ فراتیہ میں اقامت گزین ہوئے. یعنی یہ جو نہر دیکھ رہے ہیں آپ, یہاں سے لے کر کے یہ جو نہر نکل رہی ہے نا, یہ نہر پوری دجلہ کہلاتی ہے. کون سی نہر؟ دجلہ. اور یہ نہر ایسے جو جا رہی ہے اس کو فرات کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ فرات. یہ فرات ندی ہے. تو بنو تغلب جزیرہ فراتیہ میں اقامت گزین ہو گئے, بصرہ کے اوپر. یہاں انہوں نے سکونت اختیار کر لی. البتہ ان کی بعض شاخوں نے بنو بکر کے ساتھ سکونت اختیار کر لی, یعنی یہاں کا حصہ. چلیے اس کے بعد بنو تمیم نے بادیہ بصرہ میں توطن اختیار کیا. بنو تمیم کے لوگ یہاں بھی رہا کرتے تھے, یہاں بھی رہتے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے تونس بھی اختیار کر لیا. بنو سلیم نے مدینے کے قریب ڈیرے ڈالے. بنو سلیم کا جو علاقہ ہے یہ اس طرف کا علاقہ, مدینے کے اس طرف کا علاقہ, مدینے کے اس طرف کا علاقہ. بنو سلیم نے مدینے کے قریب ڈیرے ڈالے. ان کا مسکن وادی القرا سے شروع ہو کر, وادی القرا مدینے سے آگے اور تبوک کے نیچے کا علاقہ ہے. واد قرآن مجید میں بھی ہے نہیں, والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. اس کے بعد هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وادی القرا, الواد یہی علاقہ ہے جو مدینے سے اوپر خیبر کے قریب کا علاقہ ہے. وادی القرا دیکھیں, ان کا مسکن وادی القرا سے شروع ہو کر خیبر اور مدینے کے مشرق سے ہوتا ہوا حرہ بنو سلیم سے متصل 2 پہاڑوں تک منتہا ہوتا تھا. یعنی ان کا علاقہ یہاں سے لے کر کے یہاں تک. حرہ بولتے ہیں زمین کا وہ پتریلی علاقہ جس میں بالکل شوریلی زمین, جس میں کوئی چیز اگتی نہیں تھی اور گرمی کے دنوں میں کوئی آدمی پیر نہیں رکھ سکتا تھا وہاں پر. حرہ بالکل الحر سے, گرمی سے پتریلی زمین. چلیے اس کے بعد بنو ثقیف طائف میں متوطن ہوئے اور بنو حوازن نے مکے کے مشرق میں وادی اوتاس کے گرد و پیش ڈیرے ڈالے. یعنی مکہ کے تھوڑا نیچے جنوب میں ادھر طائف اور مکہ کے اس پار میں وادی اوتاس, وہاں پر ان کا مسکن تھا. ان کا مسکن مکہ, بصرہ, شاہراہ پر واقع تھا. بنو اسد تیمہ کے مشرق اور کوفہ کے مغرب میں خیمہ زن ہوئے. یعنی مدینے سے اوپر تبوک کے نیچے ایک علاقہ ہے تیمہ, تیمہ کے مشرق میں یعنی گویا کہ یہ علاقہ, اور کوفہ کے مغرب میں یعنی یہ علاقہ ان کا تھا بنو اسد کا. بنو اسد تیمہ کے مشرق اور کوفہ کے مغرب میں خیمہ زن ہوئے. ان کے اور تیمہ کے درمیان بنو طی کا ایک خاندان بہتر آباد تھا. یعنی بنو طی یہاں ریاض کے بہت اوپر کا علاقہ, بنو طی, حاتم طائی وغیرہ وہیں کی تھے. بنو طی سمجھ رہے نا, عدی بن حاتم طائی جو تھے بنو طی, جو تیمہ کے بالکل مشرقی جانب. بنو اسد کی آبادی اور کوفے کے درمیان 5 دن کی مسافت تھی. بنو ذبیان یا بنو ذبیان تیمہ کے قریب حوران کے اطراف آباد تھے. تہامہ میں, یہ پورا تہامہ کہلاتا ہے, یہ پورا تہامہ کہلاتا ہے. تہامہ میں بنو کنانہ کے خاندان رہ گئے جن سے اللہ کے رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم. بنو کنانہ یہ پورا علاقہ, بنو کنانہ کا یہ پورا علاقہ
یہ مدینہ اور مکہ کے درمیان کا جو پورا جو حصہ ہے نہیں، اس میں پورے بنو کنانہ پھیلے ہوئے تھے. بنو کنانہ مکہ اور مدینہ کے درمیان یہ پورا علاقہ، یہ پورا علاقہ. تہامہ میں بنو کنانہ کے خاندان رہ گئے تھے. ان میں سے قریشی خاندانوں کی بدوباش مکہ اور اس کے اطراف میں تھی. کنانہ سے قریش کے لوگ مکے کے قریب رہ گئے تھے. یہ لوگ پراگندہ تھے، یعنی بکھرے ہوئے، کوئی وہاں کوئی وہاں کوئی وہاں. ان کی کوئی شیرازہ بندی نہ تھی، یعنی کوئی ایک جماعت، ایک قبیلے کے تحت، ایک آدمی کے تحت ایک جگہ کوئی سردار ہو، کوئی ان کا رئیس ہو، سب ایک ساتھ مل کر کے رہے، ایسا نہیں. سب بکھرے ہوئے تھے. تاکہ یعنی یہاں تک کہ قصی ابن کلاب ابھر کر کے منظر عام پر آیا اور قریشیوں کو متحد کر کے شرف و عزت اور بلندی و وقار سے بہرور کیا. یعنی قصی آنے کے بعد وہ اس نے پورے قریش جو بکھرے ہوئے تھے، قریش کے اولاد، ان کو اس نے متحد کیا، ایک پلیٹ فارم پہ لا کے جمع کیا، جس کی وجہ سے قصی کو ایک خاص مقام حاصل ہوا. پھر اس کے ذریعے سے اس کے بیٹوں کو ہوتے ہوئے گویا کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قریش میں سے اللہ کے رسول کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بکھرے ہوئے تھے. اچانک محمد کے والد عبداللہ کے اندر کوئی خوبی کی بات نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت اوپر سے قصی کی شخصیت کو نمایاں کیا تاکہ پورے عرب کی نظر قصی پر ہو جائے، قریش پر ہو جائے، تاکہ سب ان کی نظر میں متحد ہو جائیں اور معزز ہو جائیں. پھر ان میں سے ایک دن کے بعد، ایک زمانے کے بعد اللہ کے رسول پیدا ہوئے. حکمت دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ حکمت سمجھ میں آئے آپ کو؟ جی، یہ اس میں حکمت تھی کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے قصی کو وہ مقام عطا کیا. ایسا نہیں ہوا کہ قصی کو بھی نہیں، عبد مناف کو بھی نہیں، ہاشم کو بھی نہیں، اچانک اللہ کے رسول کو، ایسا نہیں ہوا. اچانک آپ کے والد کو، ایسا بھی نہیں، بہت اوپر سے، تاکہ ایک زمانے تک سب کی نظر قریش پر ہو، آپ کے خاندان پر ہو، جس کی وجہ سے آپ کا قبیلہ، آپ کا خاندان پورے عرب میں چمک اٹھا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اللہ کے رسول کو پیدا کیا تاکہ معلوم ہو کہ کسی ایسے ویسے خاندان کے فرد نہیں ہے. تو بہرحال قصی کا یہ معاملہ تھا. بہت اچھے انداز میں شیخ نے اس کا خاتمہ کیا. اس کے بعد انشاءاللہ جو عرب کی جو قومیں ہیں، کون کون سے قومیں ہیں، اس کے متعلق عید الاضحیٰ کے بعد سے پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.